ایک اس دیوار کسی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ہم کیوں آخر کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں؟ خالد بھائی غور کی حاجت ہے اس پر کہ ہم آخر کیوں کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی پروگرس کی بنیاد پر ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہم اس کو نیچے نہیں لا پا رہے، تو اب جناب علی اس طرح جو ہے وہ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ جو کرتے ہیں عملیات وغیرہ کرتے ہیں اور جادو وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے بھی اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں، پیسہ اپنا خرچ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. وہ تو اپنا جو آگے بڑھ رہا ہے نا، وہ اپنی آمدنی کو مزید اپنے کاروبار میں لگا کر اسی کو ہی بڑھا رہا ہے. صحیح. آپ کی جو لگی بندی تھوڑی بہت آمدنی تھی، آپ وہ بھی جا کے کسی اس طرح کے بابے کو دے کر آ رہے ہیں، اس طرح کے مانگنے والے کو دے کر آ رہے ہیں، جو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس پہ ڈیپینڈ کیا ہوا ہے سلمان بھائی، اور اس نے آپ پہ ڈیپینڈ کیا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر کے چل رہے ہیں. اس بابے کا گھر تو ماشاءاللہ خیر کیا کہا جائے، اس بابے کا گھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے پیسوں سے چل رہا ہے، ڈیپینڈ کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اس کا گھر آپ کے پیسوں سے چل رہا ہے، لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا، وہ صرف آپ سے لے ہی رہا ہے. صحیح. تو یہ اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اپنے خیالات کو درست کرنا پڑے گا. صحیح. بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ اپنی خیالات کو درست کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائے. مجھے اگر ترقی ملنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے. میرے رزق میں جو کشادگی دینے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میں اس سے لو لگاؤں. رزق میں برکت کے کیا وظیفے ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. بے برکتی والے سارے کام میں کر کے رکھوں اور آس اور امید یہ لگاؤں کہ میرے کام میں برکت ہوتی چلی جائے گی، تو یہ تو میں نے امید ہی غلط لگائی ہوئی ہے نا. میں کام بھی تو وہ کروں جن سے برکت ملے گی. میں چاہ رہا ہوں جناب میرا کاروبار بند نہیں ہو، کاروبار صحیح نہیں چل رہا اور میری آنکھیں جلدی نہیں کھلتی، میں سوتا ہوں تو مجھے اٹھنا یاد ہی نہیں رہتا، نماز میں نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں پڑھتا، جھوٹ فراڈ سب کچھ کر رہا ہوں، کیسے دینی چلے؟ مسائل، دینی لوگوں سے میرے معاملات، عقائد کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کچھ نہیں پتا. ہمارا اسلام کس بارے میں کیا کہتا ہے، دینی معلومات کی اتنی کمی ہے، اور اس کے باوجود میں سوچ رہا ہوں کہ اب میرے کاروبار میں بس برکت نہیں ہو رہی. یعنی دین کا لے دے کے اگر کوئی لفظ پتا ہے مجھے تو وہ ایک برکت کا لفظ پتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ برکت ہوتی کیسے ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ بے برکتی کیسے ہوتی ہے. اس قدر ہم علم دین سے دور ہوں گے، دین کی تعلیمات سے دور ہوں گے، تو مجھے بتائیے میں وہ کام اپناؤں گا کیسے جو برکت لانے والے. درست فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق مسلمانوں کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. اور وہ میرا برکت والا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا جھنڈا نصیب فرماتا ہے، اللہ اللہ. اپنی رحمت کے سائے میں اس کو رکھتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. میرا تو صبح، جس وقت لوگوں کی صبح ہوتی ہے اور صبح کی شرعی تعریف کے مطابق جب صبح ہوتی ہے وہ تو میری رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو میری آنکھ لگنے کا ٹائم ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں کہوں کہ جناب میرے رزق میں برکت بھی آ جائے. بزرگوں کے ساتھ کوئی ادب و احترام والا میرا معاملہ نہیں ہے، میں چاہوں میرے رزق میں برکت آ جائے. ماں باپ کو میں نے تنگ و پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن تمنا میری یہی ہے کہ میرے رزق میں برکت آ جائے. تو یہ بے برکتی کے جو اسباب ہیں پہلے ان کو چھوڑنا پڑے گا، پھر برکت کی طرف آئیں. اپنے آپ میں اپنے کیے ہوئے حرکات و اعمال کی وجہ سے خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسروں کے بارے میں یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے. جب فارغ بیٹھا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے کہ خالی جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا چرخہ ہوتا ہے. اب اس میں شیطان جو باتیں ڈالتا رہتا ہے، بہت سے افراد جو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں، فضول منڈلیوں میں بیٹھتے ہیں، اور عام طور پہ ان منڈلیوں کے حالات، ان بیٹھکوں کے حالات وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا ہی سوچ رہے ہیں، کسی کو ترقی کرتا دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ بات کرنی ہے کہ 2 نمبری سے ہی ایسا ہو سکتا ہے، جعلی کام کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے، فراڈ سے ایسا ہو سکتا ہے. بھائی اگلا صبح کاروبار کے لیے جاتا ہے تو رات کو شاید صرف سونے کے لیے ہی گھر آتا ہے. وہ سارا کا سارا ٹائم اپنے کاروبار کو دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے اپنے کام کاج کے لیے، اور آپ سارا دن کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں اس کو کس وقت جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیسے آتا ہے. آپ کا کام تجزیہ کرنا نہیں تھا، آپ کا کام بھی محنت کرنا تھا تاکہ آپ بھی آگے بڑھیں. لیکن جو کرنے والے کام تھے سلمان بھائی ان کو چھوڑ دیا گیا، جو نہ کرنے والے کام تھے ان میں پڑا گیا، لہذا مطلوبہ نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوتا. وہ سب لوگ آخر کیوں اس طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں؟